الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کے بعد تمام انسانیت میں دوسرے نمبر کے بڑی شخصیت ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان و شوکت، شان میں، قدر و قیمت میں، مقام و مرتبے میں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد پہلی بڑی شخصیت ہیں۔ لیکن اگر نظر کی جائے کہ اسلامی حکومت کے قیام کی اور اسلام کے عالم کو دنیا پر لہرانے کی، تو اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول شخصیت ہیں، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بہت کم مدت ہے، اور اس کے مقابلے میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کہ اسلامی فتوحات 22 لاکھ مربع میل تک پہنچ گئی، اور اسلامی پرچم وہاں تک لہرایا، اور اسلامی دستور اور اسلامی قوانین کو نافذ کیا گیا۔ اس میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول شخصیت ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے بعد۔ حدیث مبارک میں بھی ان فتوحات اور ترقیات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھے اور اپنا خواب ارشاد فرمایا۔ چونکہ اس سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ کی طرف سے کوئی وحی نازل ہو اور اس کا حکم ہو پورا کرنے کا، اسی طرح نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے، اور وہ بھی پورا ہو کر رہتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں ایک کھیت دیکھا جو ہرا بھرا کھیت ہے، جس میں سبزیاں اور طرح طرح کے پھل ہیں، لیکن اس کھیت کو اس بات کی ضرورت ہے کہ کوئی آدمی آئے اور کنویں سے پانی نکال کر اس کھیت کو سیراب کرے۔ میں نے دیکھا کہ میرا صدیق آیا، اور صدیق نے اس کنویں سے ڈول نکالے اور اپنی وسعت کے بقدر اس کھیت کو سیراب کیا، اور میں دیکھ رہا تھا کہ صدیق ڈول نکالتے ہوئے دقت اور دشواری محسوس کر رہا تھا۔ اس کے بعد فاروق آیا، اور فاروق نے اس کنویں سے ڈول نکالے، اور اتنے نکالے کہ کر دیا، اور میں دیکھنے لگا کہ پیروں سے پانی باہر ابلنے لگا، اور میں نے دیکھا کہ فاروق کو ڈول نکالتے ہوئے اس سے کوئی دقت اور دشواری پیش نہیں آئی، اس کی قوت میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ وہ برابر ڈول نکالتا گیا، اور میں نے اس کی طرح کا آج تک کوئی بندہ کنویں سے ڈول نکالنے والا نہیں دیکھا۔ تو اس پر میری آنکھ کھل گئی۔ صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ نے اس کی کیا تعبیر لی ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کی تعبیر دین ہے، کہ فاروق اعظم میرے دین کو لے کر دنیا کے کونوں تک پہنچائے گا، اس کی قوت میں، اس کی طاقت میں کوئی کمی اور کوئی کمزوری نہیں آئے گی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے دور خلافت میں بہت اہم امور سر انجام دیے، بہت اہم کام کیے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت کیونکہ بہت کم مدت تھی، اور جس کے بعد وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اس کی بنسبت بہت طویل مدت تھی، جس پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھی دنیا پر اسلام کے پرچم کو لہرایا۔ اس وقت کی جو کفریہ طاقتیں اور سلطنتیں تھیں، روم اور فارس کی سلطنت تھی، اسی طرح کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں تھیں، ان کے غرور کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خاک میں ملایا۔ ان کے محلات اور سونے کے کنگروں کو اسلامی لشکروں نے اپنے پاؤں تلے روندا، اور یہ دنیا کفر کو بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ کے غلاموں کے سامنے اگر کوئی بھی کفریہ طاقت آئے گی تو اس کو ناکامیوں سے دوچار ہونا پڑے گا، اس کو ناکامیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ناکامیوں کے تلوے چاٹنے پڑیں گے۔ اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اپنے دور خلافت میں 22 لاکھ مربع میل پر اسلامی پرچم کو لہرایا، اور اسی وقت کا ذکر ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، کہ حالت کفر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تھا کہ میری خواہش یہ ہے کہ میرے پاس 100 اونٹوں کا ایک ریوڑ ہو، اور میں اس کو چراؤں اور اسی کا دودھ پیوں، اور ان کے اون سے ایک خیمہ بناؤں اور اسی میں زندگی بسر کروں۔ لیکن آج میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی خواہش کیا ہے؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ میری خواہش یہ ہے
کہ دنیا کے چپے چپے پر، دنیا کے ہر ہر علاقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پہنچاؤں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلامی پرچم کو لہراؤں۔ ایسے دینی سلطنت کی بنیاد رکھی اور ایسی دین کی خدمت کی کہ آج 1400 سال گزرنے کے بعد بھی مسلمان اور اسلامی دنیا کے لوگ آج بھی اگر تذکرہ کرتے ہیں اور آج بھی اگر دل میں چاہت اور دل میں تمنا رکھتے ہیں تو وہ دور فاروقی کا تذکرہ اور اس دور کی چاہت اور تمنا کرتے ہیں۔ اگر کسی سلطنت میں اسلام کے دستور، اسلام کے قواعد اور اسلامی بنیادوں پر کسی سلطنت کی بنیاد رکھی ہے تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے، جس نے اتنے سارے علاقے میں اسلامی قوانین کو بھی نافذ کیا اور اسلامی بنیادوں پر علاقہ جات کو فتح کرتے ہوئے معاشرتی احکام کو بھی نافذ کیا۔ تو اسلامی تاریخ میں اس کے بعد جتنی بھی فتوحات ہوئی اور جتنے بھی علاقوں کو فتح کیا گیا اور جتنے بھی قوانین اور قواعد سامنے تھے وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ہی بنیاد تھیں اور بعد میں وہی چلتے گئے۔ تو یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت اور اسلام کی خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی صحیح طور پر پیروی کی توفیق عطا